بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے جس کا نام قاضی شریح ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر اس کی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور تابعین میں ہوا۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شغف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریح اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کو کوفہ شریح بن حارث سے قتل حسین علیہ السلام کا فتویٰ دیا۔ اس فتوے کے بارے میں محدثین کی دو طرح کی راہیں موجود ہیں۔ آئیے تفصیل سے اس کا جائزہ آج کی ویڈیو میں لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت دونوں شہزادگان قاضی شریح کے گھر میں تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ان شہزادوں کی تلاش میں دیوانہ ہو گیا ہے تو اس کو خوف پیدا ہوا۔ اس نے رات کی تاریکی میں بچوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفہ سے باہر بھیجا، جو ان معصوم بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر وہیں ویرانے میں چھوڑ آیا۔ ابن زیاد ملعون نے جب کوفیوں کو امام کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تو سوائے خوارج کے کوفی اس فعل پر تیار نہ تھے۔ ابن زیاد نے قاضی کو کہا کہ وہ امام کے قتل کا فتویٰ دے تاکہ امام کے قتل کا جواز حاصل ہو سکے۔ قاضی نے بھی اس قدر وزنی کام سے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد نے قاضی کو 1,00,000 اشرفی کا لالچ دیا، 50,000 اشرفی قاضی کے گھر بھجوائی۔ دولت دیکھ کر یہ اپنی اصل فطرت پہ آ گیا اور اس نے ابن زیاد کو پیغام پہنچایا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں اور میں فتوے میں لکھوں گا فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ قاضی ایسا کوئی بھی فتویٰ دے دے جس کو لوگوں کو دکھا کر اس قبیح کام پر اکسایا جائے۔ ابن زیاد نے وہ فتویٰ قاضی سے لیا اور پھر اس نے اس فتوے پر شہر کے دوسرے بڑے اور ضمیر فروش ملاؤں سے مہریں لگوائیں۔ ناظرین، بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں قاضی شریح نے یہ فتویٰ نہ دیا تھا تو بالفرض اگر مان لیا جائے کہ صریح اور واضح طور پر فتویٰ نہیں جاری کیا گیا تھا تو یہ ماننا پڑے گا جس طرح سے قاضی شریح اور ابن زیاد کا تعلق تھا، اور پھر قاضی شریح نے ابن زیاد کے آگے ڈرپوکی کی، عافیت طلبی، رہا کاری، دو پہلو باتیں کرنا اور جھوٹ کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے ابن زیاد کا قاضی شریح کے جھوٹے دستخط اور مہر کا استعمال کرنا، اس کی کلی باتوں سے نتیجہ گیری اور غلط قیاس کا سمجھنا، یہ قاضی شریح کا کلی طور پر امام حسین علیہ السلام کے قیام پر سوالات اٹھانا ابن زیاد کے لیے کافی تھا کہ وہ لوگوں کو نواسے پیغمبر کے قتل کے لیے تیار کرے اور پھر دوسرے گندم نما فروش بے دین ملاؤں سے اس پر مہریں لگوائے۔ اس لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس فتوے کے سچے ہونے کی کوئی مضبوط روایت یا سند نہیں ہے تو پھر اس بات پر تو سبھی راوی متفق ہیں کہ قاضی شریح برحال مولا امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ یزید کی مذمت تو دور کی بات، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن دہاڑے بے دردی سے قتل ہو گیا، مگر قاضی شریح نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایسا جج جو ذرہ بکتر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کے قتل پر
خاموش رہے۔ اس کی قابلیت اور علمیت کس کام کی؟ ثانیہ کربلا کے بعد کوفہ کے حالات خراب ہو جانے اور مختلف قیام تحریکوں کے اٹھنے کی وجہ سے قاضی شریح نے تقریباً 9 سال تک اپنے عہدے سے کنارہ گیر رہے۔ مورخین نے اس کی وجہ عافیت طلبی، عدم انسانیت بیان کی ہے۔ ابن خلدون کے بقول مختار سقفی نے کوفہ پر تسلط حاصل کرنے کے بعد قاضی شریح کو کوفہ کے منصب تضاوت کے لیے مقرر کیا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اس پر اعتراض کیا کہ وہ قاضی شریح بھی ان اعتراضات کو سن کر خوفزدہ ہوا اور بیماری کا بہانہ بنا کر خانہ نشین ہو گئے۔ مختار بھی ان اعتراضات کے نتیجے میں قاضی شریح کو معزول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ شخص جانتا تھا کہ یہ قیام عارضی ہے اور ان میں مداخلت خطرناک ہے۔ کوفہ میں مختلف حکومتیں و شورشیں ہوتی رہیں، لیکن یہ کسی کا بھی حصہ نہیں بنا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں دوبارہ کوفے کا قاضی مقرر ہوا۔ اس دوران عبد المالک بن مروان نے حجاج کو کوفے کا گورنر بنایا اور قاضی شریح اس وقت نہ صرف کوفے کا چیف جسٹس تھا بلکہ حجاج کے مشاورین میں سے شمار ہونے لگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے دوستو، اللہ پاک ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت قائم و دائم رکھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے، ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق دے۔ حضرت امام حسین نے جو اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے شہادت جیسے عظیم رتبے پر فائز ہوئے، اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے، نبی کی ہر سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے۔ مرتے وقت ہمارے زبانوں میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔